نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء کی دو آیات کریمہ آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70 آج کے درس کا حصہ ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 68 تک 5 آیات کریمہ میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ کی اطاعت اور اتباع کے بارے میں بیان فرمایا کہ رسول کی اطاعت اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، یعنی رسول کی اطاعت بالذات نہیں ہے، لیکن ان کی اطاعت رسالت کی وجہ سے ہے کہ وہ رسول ہے۔ لہٰذا جو شخص ان کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ لیکن ان 5 آیات کریمہ میں اطاعت کرنے کی بنیاد پر اطاعت کرنے والوں کے لیے 4 انعامات بیان فرمائے۔ جو لوگ رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے 4 انعامات بیان فرمائے گئے۔ پہلا انعام، ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ دوسرا انعام، انہیں اللہ تبارک و تعالی ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے، استقامت نصیب فرمائیں گے دین پر، اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ آپ کی اس نصیحت کے بعد مجھے کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا۔ تو یہ استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے نصیحت فرمائی کیا؟ استقامت کی۔ اس چیز کی نصیحت فرمائی؟ استقامت کی۔ تو گویا استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے پہلا انعام توبہ کی قبولیت، دوسرا انعام استقامت، اور تیسرا انعام اجر عظیم، اور چوتھا انعام صراط مستقیم پر چلتے رہنا۔ یہ 4 انعامات گزشتہ 5 آیات میں ہمارے سامنے آئے، اور اطاعت رسول پر 5واں انعام آج کی آیت نمبر 69 میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رفاقت رسول۔ رفاقت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی اتباع اور اطاعت کرنے والے کے لیے 5 انعامات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، اللہ توبہ قبول کریں گے۔ نمبر 2، اللہ استقامت نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 3، اللہ اجر عظیم نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 4،
صراط مستقیم کی جو دعا کی گئی اس دعا کو اللہ قبول فرما کر اسے صراط مستقیم پر چلائے رکھیں گے۔ اور پانچواں، اللہ اپنے حبیب کی رفاقت قیامت کے دن نصیب فرمائیں گے۔ یہ 5 انعامات بیان ہوئے، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت پر اپنی زندگی اطاعت کرے گا، اور جو آدمی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں۔ اب اگلی بات سمجھیے، اطاعت کے مختلف درجات ہیں، اطاعت کے مختلف درجات ہیں۔ اطاعت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر چھوڑ کر کے ایمان کی راہ پر گامزن ہو جائے، یہ اطاعت کا پہلا اور سب سے کم تر درجہ ہے۔ اس سے بلند درجہ ایمان لانے کے بعد انسان اعمال میں بہتری لانے کی کوشش کرے، بہتری لانے کی یعنی اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرے، یہ ہے دوسرا درجہ، یہ پہلے سے اونچا درجہ ہے۔ اور تیسرا جو اس سے بھی اونچا ہے وہ کیا ہے کہ انسان اعمال صالحہ میں ایسا خشوع و خضوع پیدا کر لے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ یہ جو درجہ ہے یہ مومن سے متقی کی طرف اور متقی سے مومن سے مقبول کی طرف، مقبول سے اب متقی کی طرف چلا گیا، اور پھر متقین سے اگلا درجہ صالحین کا ہے کہ جو آدمی گناہوں سے بھی پوری طرح بچ جائے، اعمال صالحہ بھی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ بجا لائے، تو وہ متقین سے بھی اگلے درجے پہ، اونچے درجے پہ چلا جاتا ہے، اور وہ ہے صالحین کا درجہ۔ اور جو لوگ اپنے علم میں، اپنے عمل میں پیروی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو ہوتے ہیں صالحین، لیکن صالحین سے بلند درجہ شہداء کا ہے۔ شہداء کون لوگ ہیں؟ شہداء وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا علم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا نبیوں کے علم کا عکس نہیں ہوتا، لیکن ان کا عمل انبیاء کے عمل کا عکس ہوتا ہے، یعنی ان کے عمل میں وہ خصوصیت، وہ صفات ہوتی ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کے عمل میں ہوتی ہیں۔ جان کی بازی لگا دینا، جان راہ خدا میں خرچ کر دینا، جان راہ خدا میں دے دینا، خالصتاً لوجہ اللہ، تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی جان کو اسی کی راہ میں خرچ کر دیا، حالانکہ راہ خدا میں خرچ کرنے والا آدمی اپنے مال میں سے فرائض اور واجبات کے علاوہ جب راہ خدا میں تھوڑا سا بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اسے فیاض سخی لکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ پورا مال نہیں خرچ کر رہا، کچھ مال خرچ کر رہا ہے، تو یہ فیاض اور سخی لکھا جاتا ہے۔ تو جس نے اپنی جان کا ایک ٹکڑا نہیں، جان کا ایک عضو نہیں، جان کا ایک حصہ نہیں، بلکہ پوری جان لگا دی، پورا کا پورا وجود ہی رب کے لیے وقف کر دیا، تو اس کے مرتبے اور مقام کا کیا کہنا۔ اس لیے صالحین سے بڑا درجہ شہداء کا ہے کہ شہداء عمل میں عکس نبوت ہوتے ہیں، عکس، اور شہداء سے بڑا درجہ صدیقین کا ہے۔ کس کا ہے؟ صدیقین صرف عمل میں انبیاء کا عکس نہیں ہوتے، بلکہ عمل اور علم دونوں میں انبیاء کا عکس ہوتے ہیں، عمل اور علم دونوں میں۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا، پردہ فرما گئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، سارے مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ کیا تھا؟ آپ نے اس وقت گفتگو کا آغاز اس آیت سے کیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔
موقع اور محل کی مناسبت سے جو آیت کریمہ انہوں نے اپنے صدر کلام میں پڑھی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آیت اب بھی نازل ہو رہی ہے، اتنے موقع محل کی مناسبت سے۔ یہ ہے علم نبوت کا عکس کہ موقع محل کی مناسبت سے بات کرنا اور موقع محل کی مناسبت سے عمل اور کردار میں وہی عمل اور کردار ظاہر کرنا جو ایک نبی کرتے ہیں۔ جب مانعین زکوٰۃ نے یہ کہا، کیا زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار نہیں کیا، زکوٰۃ دینے سے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، مانعین زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے شاید اس زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار، نہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ تو مال کی نکالیں گے لیکن بیت المال کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، مدینہ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ خود اپنے غرباء میں تقسیم کریں گے، یعنی انداز ہمارا اپنا ہو، طریقہ کار ہمارا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اونٹ کی رسی بھی بیت المال میں آیا کرتی تھی، اگر وہ بھیجنے والا نہیں بھیجے گا تو ہم اس کے خلاف بھی جنگ کریں گے، اس کے خلاف بھی جہاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ایک معمولی بات کو چھوڑ دیا جائے تو کل کو یہ بات بڑی ہوتے ہوتے ہر آدمی اپنے گھر کا دین بنا لے گا۔ یہ ہے کردار اور سیرت کے اعتبار سے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے وہ عکس جو نبوت کا ہوا کرتا ہے، کیونکہ نبوت، نبی شریعت میں کوئی کسی قسم کی لچک نہیں رکھتے۔ تو صدیق جو ہوتا ہے وہ علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے وہ عکس نبوت ہوتا ہے، علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ عکس نبوت، نبی کا عکس ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو ہے عام انسانوں میں اونچا، سب سے اونچا درجہ، عام انسانوں میں سب سے اونچا، اس سے اونچا درجہ عام انسانوں میں نہیں۔ اب اس سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ وہ ہے انبیاء کا۔ وہ ہے کس کا؟ انبیاء کا۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی وہ انسان ہوتے ہیں، نبی وہ انسان ہوتے ہیں جسے اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ نبی وہ انسان ہوتے ہیں جسے اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ نبی۔ اور یاد رکھیے نبی مرد ہوا کرتا ہے، عورت نہیں ہوا کرتا۔ نبی صرف انسان ہوا کرتا ہے، انسان کے سوا کوئی مخلوق نبی نہیں ہوتی۔ ہاں قاصد اور پیغمبر، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، فرشتے پیغام لے کر آتے ہیں، نبی تک لے کر آتے ہیں۔ بعض اوقات فرشتے پیغام لے کر جاتے ہیں عام مخلوق تک بھی، اس کو بھی وحی سے تعبیر کیا گیا، اس کو بھی رسالت سے تعبیر کیا گیا، اس کو بھی قاصد ہونے سے تعبیر کیا۔ لیکن یاد رکھیے نبی صرف انسان، اور انسانوں میں سے بھی صرف مرد، انسانوں میں سے بھی۔ اور نمبر 2، نبی اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، اپنے ذاتی اعمال کا نتیجہ نہیں۔ یعنی کوئی آدمی اپنے عمل سے نبی نہیں بن سکتا، اپنے کسب سے، اپنے فیض سے، اپنی جدوجہد سے، اپنی ریاضت سے، اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا کہ میں نے بہت محنت کی ہے میں نبی بن جاؤں۔ نہ اپنی چاہت سے، نہ اپنی ریاضت سے۔ نبی بنتا ہے اللہ کے انتخاب سے۔ نبی بنتے ہیں کس کے؟ بات سمجھ گئی جی؟ اب اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آیت کریمہ کی طرف پھر سے دوبارہ لوٹیے۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء کی اس آیت نمبر 69 میں 5واں انعام بیان کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ 5واں انعام کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی رفاقت، اللہ کے رسول کی کہاں پر؟ جنت۔ کہاں پر؟ اب آئیے، ایک صحابی ہیں، ایک سفر ہے، سفر کے اندر وہ صحابی، رات کا قیام ہے اور تہجد کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے، صحابی اٹھے جلدی سے اور انہوں نے اٹھ کر کے جلدی سے حضور علیہ السلام کے وضو کے لیے اہتمام کیا، انصرام کیا، سارا انتظام و انصرام کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ
کہ کوئی حکم ہو، کسی قسم کا کوئی آرڈر ہو، میں خدمت بجا لاؤں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، طلب کرو کیا طلب کرتے ہو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں کہاں پر؟ جنت میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور کچھ؟ عرض کی یا رسول اللہ بس آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے۔ صحابی کون ہے؟ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے خادمین میں سے ہے، خدمت گزاروں میں سے، جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ خدمت گزاروں میں سے، ایسے یہ بھی اچھا جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی حضور کے خادمین میں سے ہیں، نابینا صحابی تھے لیکن خادمین میں سے ان کو بھی شمار کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی خادمین میں سے، تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ یہ بھی خادمین میں سے ہیں، خدمت میں معمور ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا مانگتے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی رفاقت۔ فرمایا کہ اور کچھ؟ عرض کی یا رسول اللہ اور کچھ نہیں، صرف آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میری مدد کرو کثرت سجود سے، میری مدد کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری مدد کرو کثرت سجود سے۔ معنی مفسرین محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے طلب کیا، میں اللہ سے آپ کے لیے مانگوں گا، میں اللہ سے آپ کے لیے مانگوں گا، اور میری دعا اللہ قبول فرمائیں گے، ساتھ تم بھی مدد کرنا کثرت سجود سے، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل اور زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کرنا۔ میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ تمہیں میری رفاقت نصیب فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا محبت کے تقاضے کو پورا کرتے جانتے ہو؟ مفہوم یہ کہ محبت کے تقاضے کو پورا کرنا جانتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں عمل صالح کرنا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تیار ہوں، آپ دعا فرمائیں میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے اور عمل بھی کرنا چاہتے ہو، عمل بھی کرو گے، تو پھر سنو، المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ حضور کی زبان اقدس سے صحابہ کرام نے سنا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے خوشی کی ایسی کیفیت ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے صرف وہ ایک ہی موقع پر ایسے خوش ہوئے، اور وہ موقع تھا ایمان لانے کا۔ یعنی ہر آدمی نے اپنے ایمان لانے پر جس طرح خوشی کا اظہار کیا، اس کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی خوشی ملی ہے تو وہ یہی ملی کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یا اسی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ شمار ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو جو حضور کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو حضور کے ساتھ محبت کی پینگ بڑھاتا ہے، جو محبت کا رشتہ جو استوار کرتا ہے، وہ قیامت کے دن حضور کے ساتھ ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے محبت کا تقاضا ہے اطاعت۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا تقاضا ہے؟ اور یہ بات ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تقاضا محبت یہ ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کر رہا ہے اس کی اطاعت اور اتباع کرے، اور یہی بات یہاں سمجھائی گئی کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی رفاقت نصیب۔ تو گویا اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے نتیجے میں پانچواں بڑا انعام کیا ملتا ہے؟ رفاقت جنت میں۔ رفاقت کس میں؟ ایک صحابی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ میں گھر میں ہوتا ہوں تو جب دل تھوڑا سا اداس ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، دل میں کچھ اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اٹھتا ہوں، چلا آتا ہوں آپ کے دربار میں، آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتا ہوں، دل کی بے چینی بے قراری ختم ہو جاتی ہے، دل کو چین اور قرار پہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ پریشان ہوں،
غمگین ہوں ایک بات سوچ کر کے، ایک بات سوچ رہا ہوں، مسلسل غمگین ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ اس دنیا میں تو اپنے دل کے چین اور قرار کے لیے آپ کی زیارت کرنے حاضر ہو جاتا ہوں، کل قیامت کے دن آپ کا تو مقام ہی بہت بلند ہے، آپ کی تو شانیں ہی بہت اونچی ہیں، آپ کا تو درجہ ہی بہت اعلیٰ ہے، اور میں پتہ نہیں جنت میں جانا بھی یقینی ہے کہ نہیں، لیکن اگر اللہ اپنے فضل سے مجھے جنت میں بھیج بھی دیں تو کہاں میں، کہاں آپ، کہاں میرا رتبہ، کہاں آپ کا رتبہ۔ رسول اللہ سوچ رہا ہوں، پریشان ہوں کہ وہاں کیا بنے گا۔ یہاں تو بے چین ہوتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے چین آ جاتا ہے، بے قرار ہوتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے قرار آ جاتا ہے، لیکن وہاں کیا بنے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری محبت تمہیں میرے قریب کر دے گی، تمہاری محبت تمہیں میرے قریب کر دے گی، یعنی تم مجھ سے جتنی محبت کرتے ہو اتنا ہی تم میرے قریب ہوگے۔ اسی لیے فرمایا المرء مع من احب، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے جتنی محبت میں شدت ہوگی، جتنی محبت میں آگے بڑھے گا اتنا ہی وہ قریب ہوگا۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت صرف الفاظ سے نہیں کی جاتی، یہ بات ذہن رکھیں، محبت صرف دعوے سے نہیں کی جاتی، ہاں یہ بھی ایک محبت کا انداز ضرور ہے، انداز ہے ضرور، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ کرنا چاہیے۔ کسی کے دعوی محبت کا انکار آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے من میں کیا ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے، اس کا دل کس قدر بے چین اور بے قرار ہے میں آپ نہیں جانتے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک درجہ ہے، لیکن اس درجے کو درجہ کہا جائے گا جو اصل محبت کا جو کامل درجہ ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طور پر اطاعت کرنا۔ جس کی جس قدر زیادہ اطاعت ہوگی اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اسی لیے انبیاء کے بہت زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو علم اور عمل دونوں میں انبیاء کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کون ہیں؟ صدیقین۔ انبیاء کے قریب تر لوگ وہ ہیں کہ جو انبیاء کے عمل میں انبیاء کا اطاعت گزار ہیں، اور وہ کون ہیں؟ شہداء، جو کہ صدیقین کے سے نچلے درجے میں ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو اطاعت کی کوشش کرتے ہیں، علم میں عمل میں انبیاء جیسے تو نہیں، علم اور عمل میں انبیاء کا عکس تو نہیں، علم اور عمل میں انبیاء علیہ السلام جیسا علم اور عمل تو ان کے پاس نہیں، یعنی اس روش پہ تو نہیں، اس مرتبے کی طرف تو نہیں قدم اٹھا رہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، اور اپنے تئی دوسرے مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہیں، ان کو صالحین کہا جاتا ہے، ان کو۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ 4 بڑے ائمہ میں سے ایک، اور اس دنیا میں ابھی اس وقت ان کے متبعین کی تعداد احناف کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، انبیاء کے بعد احناف کے بعد دوسرے نمبر پر جن کے متبعین کی تعداد ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ احب الصالحین ولست منہم، کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود صالحین میں سے نہیں ہوں۔ یہ ان کی عاجزی، یہ ان کی انکساری ہے کہ میں صالحین میں سے نہیں لیکن صالحین کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ شاید اللہ مجھے اس محبت کی وجہ سے کیا بنا دے؟ صالح بنا دے۔ آئیے دی آئیے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی اطاعت کا معنی اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، حکم کس کا مانتے ہیں؟ اور رسول کی اطاعت کا معنی نقش قدم رسول کا اپناتے ہیں، اتباع رسول، یعنی حکم اللہ کا، اتباع رسول کی۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ،
تو وہ لوگ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یعنی انبیاء، یعنی آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو بہت دور بالکل ابتدائی دروس میں لے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ کا انعام نازل ہوا۔ کون لوگ ہیں وہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا وہ کون ہے؟ 4 طبقات۔ پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا، چوتھا طبقہ صالحین کا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ جس پر انعام نازل ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، نہیں سمجھ میں؟ جس پر انعام نازل ہوتا ہے وہ گمراہ مرتد نہیں ہوتا، زندیق نہیں ہوتا، منافق نہیں ہوتا۔ یہاں انعام سے مراد روحانی انعام ہے، مادی انعام نہیں۔ یہاں انعام سے مراد کون سا ہے؟ ورنہ اگر مادی انعام صرف مراد ہو تو پھر یاد رکھیے انبیاء میں سے صرف 2 نبی بادشاہ ہوئے ہیں۔ انبیاء میں سے صرف 2 نبی، کون؟ ایک والد ایک بیٹا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ ان 2 کے علاوہ تو کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ اچھا، پھر مالی اعتبار سے، سرمایہ کے اعتبار سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام دنیاوی مادی اسباب کے اعتبار سے، ذرائع کے اعتبار سے بہت قلیل اسباب کے مالک تھے۔ اس لیے یہاں پر انعامات سے مراد مادی انعام نہیں ہے، ورنہ مادی انعام ہوتا تو تمام انبیاء کا پوری دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مالدار ہونا ثابت ہوتا، اور وہ ہے نہیں، وہ ہے نہیں۔ یہاں پر کون سا انعام مراد ہے؟ روحانی انعام۔ کون سا انعام؟ اور روحانی انعام کا تعلق اس جہاں میں کم ہے، اس جہاں میں زیادہ ہے، نہیں سمجھ بھائی؟ اس جہاں میں کم ہے، اس جہاں میں، اسی لیے تو اللہ نے مادی انعام کے بجائے روحانی انعام کا ذکر کر کے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ روحانی اعتبار سے انبیاء کی رفاقت نصیب کرے گا، انبیاء کی۔ اور پھر فرمایا کہ جس پر اللہ نے انعام نازل کر دیا، یعنی جس پر اللہ نے روحانی انعام نازل کر دیا، وہ ایک نہیں 4 طبقے ہیں۔ ایک انبیاء کے ہیں جو سب سے اونچے، پھر ان سے نیچے صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ تو اب میرا جملہ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں۔ جملہ کیا تھا؟ میں نے کہا جسے اللہ روحانی انعام سے نواز دیں وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ گمراہ کو اللہ روحانی انعام نہیں دیتے، کافر کو اللہ مادی انعام دیتے ہیں، نہیں دیتے۔ آج دیکھتے ہیں آپ بہت سارے کافر ایسے ہیں مادی اعتبار سے بہت مالدار ہیں۔ یہ انعام ہے نا، دنیا میں ایک انعام ہے، نعمت ہے، نام سے مراد نعمت، دنیا میں ایک نعمت انہیں حاصل ہے، لیکن یاد رکھیے مادی نعمت ہے، روحانی نعمت صرف صالحین کو ملتی ہے، اور ان میں سب سے اونچا درجہ انبیاء کا، پھر ایسے درجہ بدل۔ تو جو لوگ روحانی انعامات یافتہ ہوتے ہیں وہ لوگ مغضوب علیہم نہیں ہوتے، ان پر غضب نازل ہے، اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوتے، وہ گمراہ بھی۔ تو ظاہر سی بات ہے مرتد تو گمراہ ہوتا ہے، زندیق تو گمراہ ہوتا ہے، منافق تو گمراہ ہوتا ہے، لالچی اور حریص تو گمراہ ہوتا ہے، غاصب تو گمراہ ہوتا ہے۔ اب یا تو قرآن کی مانی جائے، یا تو قرآن کی مانی جائے، یا بے ایمان کی مانی جائے۔ بے ایمان کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق غاصب تھے، کون تھے؟ غاصب تھے، نعوذ باللہ، زندیق تھے، مرتد تھے، منافق تھے۔ اگر اس کی مانی جائے تو پھر قرآن غلط، پھر قرآن کیوں؟ اب اس لیے قرآن غلط ہوگا کہ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی علم، اپنے عمل اور اپنے عقیدے میں اتنی سچائی بولنے کی کوشش کرتا ہے کہ کانا صدیقہ، کہ وہ صدیق بن جاتا ہے۔ وہ کون بن جاتا ہے؟ یہ عام بات کی، یہ کیا بات کی؟ اور حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس وقت لفظ الصدیق سے
نوازا۔ جب حضور کے واقعے معراج کے بعد کفار نے اس واقعے کو نہیں مانا، صدیق اکبر پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی، تو رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر آپ کو تو میں نے بیان کیا ہی نہیں، آپ کو تو میں نے سنایا نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بات آ گئی کہ میرے محبوب نے کہا تو میں نے کہا محبوب نے جو کہا سچ کہا۔ فرمایا انت صدیق، ابو بکر آپ صدیق ہیں۔ پہلے کہا فرمایا کہ جو آدمی سچائی پر مبنی جملہ بولتا ہے، علم عمل عقیدہ رکھتا ہے، وہ صدیق بن جاتا ہے۔ وہ صدیق بنے نہ بنے بات کی بات ہے، صدیق بن جاتا ہے۔ لیکن ابو بکر کو تو حضور نے فرمایا آپ صدیق ہو، آپ صدیق ہے نا، اب حضور نے فرما دیا آپ صدیق ہو۔ اب صدیق کے لیے حضور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صدیق منعم علیہم سے، صدیق وہ ہے جسے اللہ نے روحانی نعمتوں میں دوسرے نمبر پہ نعمت عطا فرمائی۔ اس کے بعد ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کون ہیں؟ شہداء ہیں، تینوں شہداء ہیں، اللہ نے ان کا بھی درجہ بیان فرما دیا۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام صالحین میں سے ہیں، اللہ نے ان کو بھی بیان کر دیا۔ تو انبیاء کے بعد درجہ ہے صحابہ کرام کا۔ صحابہ سارے صالح، صحابہ سارے کون ہیں؟ صالح ہیں۔ اور صالح صحابہ کرام کا انکار کرنا اور ان کی صالحیت کا، ان کی شہادت کا، ان کی صداقت کا انکار کرنا، یہ کیا ہے؟ زندیقیت ہے، خود اپنی ذات کے اعتبار سے۔ وہ منافق نہیں تھے، منافق یہ ہوگا جس نے ان کو زندیق کہا۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا بڑا فضل فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہید اور نیک لوگ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، آئے ہائے ہائے جل یا ذا الجلال والاکرام۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والهدي والهدى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔